بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَبِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ضَمِّ كَلِمَةٍ أُخْرَى إِلَيْهَا لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ فمرجع كينونة المعنى في نفسه وكينونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر واحد وهو استقلاله بالمفهومية. ففي هذا الكتاب الضمير المجرور في نفسه يحتمل أن يرجع إلى ما الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة، وهذا هو الظاهر ليكون على طبق ما سبق في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة، ويحتمل أن يرجع إلى المعنى. ولذا ذكر الضمير تنبيها على صحة الإرادة كلا المعنيين، ولكن عبارة المفصل ظاهرة في المعنى الأخير، وهو إرجاع الضمير إلى المعنى لعدم مسبوقيتها بما يدل على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة. ولهذا جزم المصنف رحمه الله تعالى هناك برجوعه إلى المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَبِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية. علامہ شارح فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب تم نے یہ پہچان لیا. یہ اب کیا پہچان لیا؟ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح پچھلے محصول والے سبق کے اندر ایک مثال کے ذریعے وضاحت کر دی تھی، اور محصول میں یہ وضاحت تفصیل سے ہو چکی تھی کہ جو معقولات ہوتے ہیں، معانی اور مفہومات ہوتے ہیں، جو ذہن کے اندر معانی اور وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض مفہومات وہ ہوتے ہیں جو ملحوظ فی ذاتی ہوتے ہیں، جو مدرک بالقصد ہوتے ہیں، اور جو محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے کسی اور کلمہ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ مفہومات اور معنی مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں اور معنی اسمی ہوتے ہیں. اور بعض مفہومات وہ ہوتے ہیں جو مدرک بالطبع ہوتے ہیں، عقل جس کا قصداً اور بالذات لحاظ نہیں کرتی بلکہ بالطبع کرتی ہے، اور وہ ملحوظ فی ذاتی ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں اور معنی حرفی ہوتے ہیں. معنی جب اس چیز کو تم نے کیا کر لیا؟ پہچان لیا کہ مفہومات ذہن میں آنے والے معنی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو. بعض ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتے ہیں اور بعض ملحوظ فی غیری ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جان لو کہ بے شک مراد معنی کے نفس کلمہ میں ہونے سے مراد ہے معنی کا مستقل علامہ شارح جامی اس عبارت سے ایک اعتراض کا دے رہے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا سے وَإِذَا علمت. وہ سوال پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ علامہ شارح جامی نے اسم کی ترتیب میں الاسم ما دل علی معنی فی نفسی میں ہی ضمیر کا مرجع ما کو بنایا، اس سے مراد کلمہ ہے. انہوں نے ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ کلمہ کو. اور علامہ شیخ ابن حاجب نے خود مفصل کی شرح اذا میں ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ معنی کو بنایا. تو شارح پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ماتن کی مرضی کے خلاف کیوں کیا؟ ماتن کی تو اس کا یہاں سے جواب دیا، کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع معنی ہو یا ضمیر کا مرجع کلمہ ہو، مطلب ایک ہی بنتا ہے. دونوں کا وہ کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہونا. کیا ہونا؟ کان ادھر سے پکڑ لیں یا کان بات ایک ہی ہے. وہ سمجھ آ گئی؟ وہ کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم. اسی کو بیان کریں. کہتے ہیں جب تم نے یہ پہچان لیا تو جان لو بے شک مراد معنی کے نفس کلمہ میں ہونا سے. معنی کے یعنی جب ضمیر کا مرجع کیا ہو؟ کلمہ ہو، تو اس کا مطلب ہوگا ایسے معنی پر جو معنی کلمہ کی ذات میں. تو کہتے ہیں معنی کے کلمہ میں کی ذات میں حاصل ہونے کا بھی مطلب یہ ہے استقلالہ بالمفہومیت. معنی کا کیا ہونا؟ معنی کا ہاں جی بے شک مراد معنی کی ذات میں ہونے سے. جب ضمیر کا مرجع کیا ہو؟
معنی ہو، تو معنی کی ذات میں ہونے کا بھی مطلب یہ ہے معنی کا کیا ہونا، اور معنی کے نفس کلمہ میں یعنی جب ضمیر کا مجھے کیا ہو، ماں ہو، جس سے مراد کلمہ ہے، تو معنی کے کلمہ کی ذات میں حاصل ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ کلمہ اس معنی پر، کلمہ دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر دلالت کرتا ہوں، اپنے ساتھ دوسرے کلمہ کو لِاِسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْہُومِیَّةِ، اس معنی کے مستقل بالمفہوم ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے جس معنی پر کلمہ بذات خود دلالت کرے گا وہ معنی کیا ہوگا، مستقل۔ تو بس نتیجہ نکالتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں فَمَرْجِعُ كَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، معنی کا معنی کی ذات میں حاصل ہونا، وَكَيْنُونَتِهِ فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ، اور معنی کا اس کلمہ کی ذات میں ہونا جو کلمہ معنی پر کیا کرنے والا ہے، تو معنی کا معنی کی ذات میں ہونا یا معنی کا نفس کلمہ میں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اِلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ، ان کا مرجع ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، استقلالہ بالمفہومیت، معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، لہذا جب مطلب ایک ہی ہے تو شارح فرماتے ہیں میں نے کوئی ماتن کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں کی، ضمیر کا مرجع معنی ہو یا ضمیر کا مرجع کلمہ ہو، چیز ایک ہی ہے، وہ ہے معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا۔ آگے دیکھیں، مٹائیں جی، ففی ھذا الکتاب، ففی ھذا الکتاب، یہاں سے غرض شارح ایک اعتراض کا دینا، جوابی سے عبارت سے ایک اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض شیخ پر ہوتا ہے کہ حضرت جب آپ نے مفصل کی شرح اعظام اسم کی تعریف کی، کس میں، تو آپ نے کہا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی المعنی، الضمیر، مفصل کی شرح اعظام میں آپ نے اسم کی تعریف کی الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اس کے بعد کہا الضمیر فی نفسی یرجع الی المعنی، کہ فی نفسی کی جو ہی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ نے وہاں کلیئر کٹ یہ کہا کہ ضمیر کا مرجع معنی ہے، جبکہ قافیہ کے اندر جب اسم کی تعریف کی الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، تو اس کے بعد آپ نے ہی ضمیر مجرور جو ہے فی نفسی کی ہی، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو دونوں آپ کی کتابیں ہیں، اذا بھی آپ کی کتاب ہے، قافیہ بھی، ایک جگہ پہ آپ کلیئر کٹ کہہ رہے ہو کہ فی ضمیر کا مرجع معنی ہے، اور ایک جگہ پہ آپ نے یہ تصریح نہیں کی، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی، تو اس کا جواب یہاں سے دیا، اصل میں بات یہ ہے کہ جو قافیہ ہے، جو کتاب، اس میں اسم کی دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف وجہ حصر کے ضمن میں اور ایک تعریف صراحتاً، تو ایک تعریف جو وجہ حصر کے ضمن میں وہ ہی اسم کی تعریف ضمنی، اور جو صراحتاً کی الاسم ما دل علی معنی وہ ہی تعریف تصریحی، تو چونکہ تعریف ضمنی کے اندر فی نفسی ہا کی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، وجہ حصر میں کلمہ ہے، تو یہاں ہی جو جب صراحتاً تعریف کی الاسم ما دل علی معنی فی نفسی، وہاں ہی ضمیر کا مرجع کلیئر نہیں کیا کہ معنی ہے، کیونکہ اگر کلیئر کٹ کہہ دیتے نا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، معنی ہے، تو جو صراحتاً تعریف ہے اس میں اور میں مطابقت نہ ہوتی، تعریف تصریحی میں اور تعریف ضمنی میں، کیونکہ تعریف ضمنی میں تو ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، اور یہاں ضمیر کا مرجع اگر معنی کہہ دیتے تو پھر مطابقت نہیں ہونے، تو شارح نے شیخ ابن حاجب نے مطلقاً رکھا، ضمیر کا مرجع معنی کو نہیں بنایا، تاکہ یہ جو تعریف تصریحی ہے یہ تعریف ضمنی کے کیا ہو جائے، مطابق ہو جائے، کیا ہو جائے، اور مفصل کی شرح اعظام میں صرف اسم کی ایک ہی تعریف ہے، صرف ضمناً تعریف نہیں، وہاں پہلے وجہ حصر ہے ہی نہیں، تو اس لیے مفصل کی شرح اعظام میں کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، معنی ہے، ضمیر کا مرجع معنی ہے۔ چلیے اب ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں ففی ھذا الکتاب، پس اس کتاب قافیہ میں الضمیر المجرور فی نفسی، فی نفسی کی ضمیر مجرور، یحتمل، وہ احتمال رکھتی ہے کہ وہ لوٹے کس کی طرف، ما موصولہ کی طرف، وہ ما موصولہ جو عبارت ہے کس سے، کلمہ سے، اور یہی ظاہر ہے، یہی
اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہی ظاہر ہے، یعنی ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا جائے؟ ماں کی طرف۔ کس کی طرف لوٹایا جائے؟ جس ماں سے مراد کیا ہے؟ یہی زیادہ ظاہر ہے۔ اس لیے الا تبقی ما سبق فی وجہ الحصر من کینونۃ المعنی فی نفس الکلم، اس لیے تاکہ یہ ما قبل کے مطابق ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے جو پہلے گزر چکا ہے وجہ حصر میں معنی کے نفس کلمہ میں ہونے سے۔ یعنی پیچھے وجہ حصر میں بھی ہاں ضمیر کو کس کی طرف لٹایا ہے؟ کلمہ کی طرف، تو یہ اس کے کیا ہو جائے؟ مطابق ہو جائے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور ہی ضمیر یہ بھی احتمال رکھتی ہے یہ کس کی طرف لوٹے؟ معنی کی طرف۔ وَلِذَا، اسی وجہ سے ذکر الضمیر، شیخ نے ضمیر کو کیا ذکر کیا؟ مذکر ذکر کیا، تنبیہ کرنے کے لیے دونوں معنوں کے صحیح ہونے پر، دونوں معنوں کے، کہ ضمیر کا مرجع ماں بھی ہو سکتی ہے، ضمیر کا مرجع معنی بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّ عبارت المفصل ظاہرۃ، لیکن مفصل کی عبارت ظاہر ہے کس میں؟ معنی اخیر میں۔ وہ معنی اخیر کیا ہے؟ ارجاء الضمیر الی المعنی، ضمیر کو لٹانا کس کی طرف؟ فی نفسی کی ضمیر کو معنی کی طرف لٹانا۔ وجہ آگے بیان کریں، لعدم مسبوقیتھا بما يدل علی اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، کیونکہ مفصل کی شرح اذا کی عبارت پر، مفصل کی شرح اذا کی جو عبارت ہے نا، الاسم ما دل علی معنی فی، ہاں ضمیر کا مرجع اذا کی عبارت ہے، کون سی والی؟ الاسم ما دل علی، اس عبارت پر اس چیز کے سبقت نہ کرنے کی وجہ سے، اس عبارت پر جو چیز دلالت کرتی ہو معنی کے نفس کلمہ میں ہونے پر، یعنی اس سے پہلے وجہ حصر نہیں ہے جس وجہ حصر میں ضمیر کا مرجع کلمہ ہو، ایسا اذا میں نہیں ہے۔ وَلِذَا، اسی وجہ سے مصنف نے حتمی طور پر وہاں ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ معنی کو بنایا، اور کہا یرجع الی المعنی۔